ہم نے علماء نے یہ تحقیق کی اور یہ جملے علماء کے ہیں کہ ہر نعمت کا نعم البدل مل جاتا ہے، ہر نعمت کے جانے پر دوسری نعمت اسی طریقے سے اسی طرح مل جاتی ہے، لیکن والدین ایسی نعمت ہیں کہ اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ تو ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، والدین سے محبت کرنی چاہیے، اور والدین کا ادب و احترام کر کے ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ما حق الوالدین علی ولدہما، یہ تو بتائیے کہ والدین کا اولاد پر حق کیا ہے، اولاد کے ذمے کیا فرائض ہوتے ہیں اپنے والدین کے، کیا حق ہے والدین کا اپنی اولاد پر، کیا حقوق ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تمہارے لیے تمہارے والدین جنت بھی ہیں، تمہارے لیے تمہارے والدین دوزخ بھی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والدین کا ادب کرو گے، والدین کی خدمت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی، والدین کی خدمت نہ کی، تو پھر یہی والدین تمہارے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب والدین ساری زندگی انہوں نے ہماری خاطر گزار دی ہے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ جب وہ بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، تو پھر ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم تو آج کل یہ جملہ کہتے ہیں کہ والدین ہمارے، انہیں کیا پتہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، ہم والدین سے زیادہ سمجھدار ہیں، والدین کو کیا پتہ اس دور میں، تو جو دور چل رہا ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے۔ اور والدین کے بارے میں یہ جملہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ والدین نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، آج تک ہمارے لیے والدین نے کیا کیا ہے۔ تو اس طرح کے جملے والدین کے لیے جو ساری زندگی اپنے اولاد کی خاطر گزارتے ہیں، اور اولاد یہ جملے کہتی ہے کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو اس طرح کے جملے کہہ کر اپنے والدین کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور والدین کو تکلیف پہنچا کر وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو خوش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی کس میں؟ اچھا، ہمارا ایک مقصد اور بھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے، ہم اس طرح زندگی بنا لیں، ہم روزمرہ اس طرح اپنا معمول بنائیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو جائے، ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اور ہماری عمر لمبی ہو جائے، اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں پیسہ بھی ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لمبی عمر ہو جائے اور ساتھ ہی اس میں پیسہ ہو۔ تو سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا بتایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے اور تمہارے رزق میں برکت ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کرنا یہ ہے فلیبر والدیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے اور رزق میں برکت ہو جائے، تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ تو زندگی میں اگر کامیابی چاہتا ہے بندہ تو والدین کی خدمت کرے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں والدین کی خدمت نہ کروں اور کسی دنیا دار دوست احباب کو خوش کرتا رہوں
اور والدین کی فکر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا، لیکن جو والدین سے بندہ بدسلوکی کرتا ہے، والدین کو گالی بکتا ہے، والدین کی تعظیم نہیں کرتا، تو یہ جو گناہ کرتا ہے اتنا بڑا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بندے کو دکھا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم والدین یہ سبب ہیں، یہ وہ سبب ہیں کہ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ جتنا بڑا بن جائے اور ماں باپ کا ادب نہ کرے، ماں باپ کی تعظیم نہ کرے، تو اس کی ساری زندگی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہم پر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا ہے، سرکار تو اتنے کریم ہے کہ آقا خود فرماتے ہیں۔ آج ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے تو میں حج کرنے جاؤں، اور جب بندہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جب حج کے پیسے سنتا ہے کہ حج کے تو اتنے پیسے ہیں، اتنا مہنگا حج ہے، 10-11 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اس نیت سے، اس عمل سے۔ لیکن بندہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ آئے اور میں حج کروں، لیکن حج کرنے کے بعد بھی وہ بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا حج قبول ہو چکا ہے، عمرہ کرنے کے بعد یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہو چکا ہے، حج کرنے کے بعد یہ کہہ نہیں سکتا کہ رب نے میرے اس عمل کو قبول کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب کسی نے ہار پہنایا ہو تو اس کے عمل میں، اس عمل میں ریاکاری آ جائے اور وہ نیت کر بیٹھے کہ دیکھو میں حج کرنے جا رہا ہوں، کسی بھی طریقے سے ریاکاری آئے گی، عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو حج اتنا محنت کے بعد کرنے کے بعد پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا، لیکن سنیں ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے سے میرے آقا نے فرمایا کیا ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں من ولد بار ینظر نظرۃ رحمت الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرتا ہے شفقت اور محبت سے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ بولے نواز سے کہنے سبحان اللہ۔ جو والدین کے چہرے کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے عرض کی، صحابہ نے کمال کر دیا، صحابہ نے اگلے جملے کیا عرض کیے سرکار کی بارگاہ میں؟ قالوا وَإِن نَذَرَ بِكُلِّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جیسے بندہ گھر میں ہوتا ہے ماں باپ کو بار بار دیکھتا رہتا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی گھر میں ہو اور ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے، کیا تب بھی یہی اجر ہے؟ آقا علیہ السلام کے جملے سنیں۔ آقا فرماتے ہیں قال نعم اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں ہاں اللہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی 100 بار بھی اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرتا ہے اور ایک دن میں کرتا ہے، تب بھی اللہ اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم پر کتنا کرم ہے، ہم پر کتنا کرم ہے، سرکار کتنے کریم ہیں۔ والدین جیسی نعمت ہمیں مل گئی ہے اور ہمیں قدر نہیں ہے۔ ایک بندہ، میں نے اس کو یہ حدیث سنائی تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے حدیث جو سنائی ہے، چلو یہ تو آپ تو خوش نصیب ہیں، اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں اور یہ اجر پا لیتے ہیں، مقبول حج کا ثواب تمہیں تو مل جاتا ہے، لیکن ہمارے جو والدین ہیں وہ تو وفات پا گئے۔ تو سنو، میں نے اس بندے کو یہ حدیث سنائی، میں نے کہا سرکار بڑے کریم ہے، وہ رب بھی بڑا کریم ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کرم کو یہاں محدود نہ رکھا کہ بندہ والدین حیات ہوں تو چہرے کی زیارت کرے گا تب یہ اجر ملے گا۔ سرکار نے فرمایا جس کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جمعے کے دن جائے اور اپنے والدین کے قبر کی زیارت کرے،
کسی ایک کا انتقال ہوا تو اس کی قبر کی زیارت کرے. والدین کی قبر کی زیارت پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تب بھی بندہ جب یہ عمل کرتا ہے, قبر کی جا کر زیارت کرتا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ انتقال ہو جائے والدین کا, پھر والدین کی قبر پر جائے اور یہ معمول بنا لے کہ جمعے کو اس کی روٹین ہو اور وہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے, یا والد کا انتقال ہو گیا اس کی قبر پر جاتا ہے, کسی کا اگر یہ معمول ہے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اسی حدیث میں کہ جب اس بچے کا انتقال ہو جائے گا جو اپنے والدین کی قبر پر جاتا تھا, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اب ڈیوٹی کو چھوڑ دو, اب عرش کو چھوڑ دو, یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اس بچے کی قبر پر چلے جاؤ جو بچہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا تھا. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہا 2 کام کرنے ہیں. اللہ فرماتا ہے 2 کام کرنے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ کہا 2 کام یہ کرنے ہیں جو بندہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے پھر اس کا انتقال ہو گیا, اللہ فرشتے کو فرما رہا ہے 2 کام کرنے ہیں. وہ 2 کام یہ ہیں کہ ایک کام تو یہ کرنا ہے میری رحمتوں کا اس کی قبر پر نزول کر دینا ہے, اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے وہاں کھڑے ہو جاؤ اس کی قبر پر اور استغفار کرنی ہے. اور کب تک؟ یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, 1 ہفتے تک نہیں, 1 مہینے تک نہیں, تم قیامت تک میرے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہنا, تمہارا یہ کام ہوگا میں اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہوں. تو اگر والدین کی بندہ خدمت کرے, مالک بن دینار علیہ رحمہ کے واقعے سے بھی پتہ چلا, اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں, اور زمانہ جاہلیت میں آپ نے ماں کی, ایک بار ایسا ہوا زمانہ جاہلیت میں ماں کی خدمت نہ کی, ماں کو ترجیح نہ دی اور بیوی کو ترجیح دی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بن گئے. صحابی رسول بننے کے بعد جب موت کا وقت آیا تو حالت نزع میں آپ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. آپ نے اپنی بیوی سے کہا, بیوی نے سرکار کو پیغام دیا, سرکار علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی موت کا وقت ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے جب صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بڑا باعمل ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. تو سرکار نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے. ماں کو بلایا گیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بیٹے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ کہا یہ تو بہت متقی ہے, پرہیزگار ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے راضی ہو؟ کہا میں اس سے راضی نہیں ہوں. کہا کیوں, وجہ کیا؟ کہا اس نے اپنی بیوی کو ترجیح دی تھی, مجھ پر, میری ذات پر بیوی کو ترجیح دی تھی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسے معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا چلو ایسا کرو صحابہ اب لکڑیاں لے آؤ. اب وہ پوچھتی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہ اے سرکار یہ کیا کرنے لگے ہیں, لکڑیاں کیوں منگوا رہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسے معاف نہیں کیا, اب اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا, تو اب کرنا یہ ہوگا کہ اب ہم لکڑیاں منگا کر اسے جلا دیں گے. تو ماں نے کہا میں اسے معاف کرتی ہوں, میں اسے معاف کرتی ہوں, میں اس سے راضی ہو چکی ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے پھر یہاں جو جملے کہے, اب پہلی بات تو یہاں توجہ والی بات یہ ہے کہ صحابی رسول زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی ایسا عمل کرے جو والدین کی شان کے مطابق نہ ہو تو پھر صحابی رسول ہوں, ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. اور وہاں موت کا وقت ایسا وقت کہ جو اتنا کٹھن وقت ہے, وہ صحابی رسول ہیں تو ان کا یہ حال ہے کہ سارے اولیاء, جتنے بھی اولیاء مل جائیں, صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن صحابی کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. وہ والدین کی اگر خدمت نہ کریں تو صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو آگے سرکار علیہ السلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا
جو بھی اپنی ماں کو ناراض کرتا ہے اس کا نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے، کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہے۔ اور پھر رب کی رضا بھی تبھی ہے، رب بھی تبھی راضی ہوتا ہے جب ماں راضی ہو جائے۔ ماں ناراض ہوتی ہے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ دو باتیں میں نے کرنی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے رب ہم سے راضی ہو جائے۔ صدقہ دیتے ہیں مقصد یہ ہے رب راضی ہو جائے۔ ہم حج عمرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن توجہ کریں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو سمجھ لو وہ خدا بھی تم سے راضی ہے۔ رضا الرب رضا الوالد، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو پھر سمجھ لو وہ خدا بھی تم سے راضی ہے۔ والد اگر تم سے ناراض ہے تو پھر خدا بھی تم سے ناراض ہے۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، یہ کتنی خوبصورت بات۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں ایک رات ایسی ہوئی کہ میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا اور میں پانی لینے کے لیے گیا تو پہلے پانی لینے کے لیے جانا پڑتا تھا، کنویں دور ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں پانی لینے کے لیے گیا، جب واپس آیا تو میری ماں سو چکی تھی اور میں وہ پانی لے کر، وہ کٹورا لے کر جس میں پانی تھا، میں کھڑا رہا ساری رات، ماں کے پاس کھڑا رہا۔ ماں کی آنکھ کھلی فجر میں، جب آنکھ کھلی تو ماں نے کہا کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے آپ نے پانی مانگا تھا تب سے کھڑا ہوں۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے اس عمل پر ان کی ماں نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا دی بایزید بسطامی کو۔ اب ماں کی خدمت پر ملتا کیا ہے؟ بایزید بسطامی کے جملے سنیں۔ بایزید بسطامی اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں 30 سالوں تک میں بیابانوں میں چلے کرتا رہا، بڑے بڑے عمل کرتا رہا، 30 سالوں تک میں اتنے عمل کرتا رہا، اور ادھر ایک رات میں نے ماں کی خدمت کی ہے، ایک رات پانی لے کر آیا ہوں، اتنی سی خدمت کی ہے، اور ادھر 30 سالوں تک خدمت کی ہے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں 30 سالوں میں رب نے مجھے وہ مقام نہیں دیا جو ایک رات میں نے ماں کی خدمت کی ہے اور انہوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ رب نے جو مجھے ولایت میں ایک رات کی خدمت سے مقام دیا ہے وہ 30 سالوں سے مجھے مقام حاصل نہیں ہوا۔ تو ماں کی خدمت پر اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے۔ ابو اسحاق ایک محدث گزرے ہیں، ابو اسحاق، ان کے بارے میں آتا ہے، ابو اسحاق کے بارے میں آتا ہے 2 طالب علم آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھا ہے، اور دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ کہنے لگے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا ہم نے رات خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی پر موتی لگے ہوئے ہیں اور آپ کی داڑھی سے نور نکل رہا ہے، نور کی لائٹیں نکل رہی ہیں، آپ کی داڑھی پر ہیرے لگے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں خواب میں۔ تو اب اسحاق وہ محدث کہتے ہیں، وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں تم نے صحیح خواب دیکھا ہے، یہ صحیح تم نے خواب دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسی داڑھی سے ماں کے پاؤں کو صاف کیا کرتا ہوں، میں اسی داڑھی سے ماں کے پاؤں کو صاف کیا کرتا ہوں، میرا یہ عمل ہے۔ اور تم نے جو یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میری داڑھی پر ہیرے لگے ہوئے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب نے میرے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے۔